السلام علیکم۔ ہسٹری ہنٹر کے تمام معزز سامعین کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمر عباس۔ ہمیشہ کی طرح میں آج بھی آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں معلومات کا ایک نیا ذخیرہ۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ سامعین، آج میں آپ کو ملک فلپائن کے متعلق چند اہم انفارمیشن بتاؤں گا جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا کہ یہ ملک کیسے دریافت ہوا اور یہ کیسے آزاد ہوا۔ 1,107 جزائر پر مشتمل یہ ملک فلپائن جزیروں سے بننے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، جبکہ پہلے نمبر پر انڈونیشیا آتا ہے جو 17,000 جزائر پر مشتمل ہے۔ فلپائن رقبے کے لحاظ سے 3 لاکھ مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ دنیا میں رقبے کے لحاظ سے یہ 72 نمبر پر ہے۔ 2017 کے ایک اندازے کے مطابق فلپائن میں 10.5 کروڑ لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے یہ 12ویں نمبر پر آتا ہے۔ ان کی 92% آبادی کرسچن ہے، جبکہ یہاں کا دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے جو کہ 6% کے قریب ہے۔ 1521 میں اسپینش باشندے نے پہلی دفعہ قدم رکھا جس پر اسپین نے اس کو اپنی ملکیت قرار دیا۔ وہ اسپینش باشندہ بی ولالا بوس تھا۔ 3 صدیوں تک فلپائن اسپین کی ایک کالونی کے طور پر رہا۔ 1898 میں امریکا اور اسپین کے درمیان ہونے والی جنگ کی وجہ سے امریکا نے اس پر قبضہ کر لیا۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان نے فلپائن پر حملہ کر دیا اور بیشتر حصوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد میں امریکی فوج نے آزاد کروا لیا۔ ان کے لوگوں نے خود کو ایک آزاد ملک کا شہری قرار دیا۔ جنوبی ایشیا میں سب سے پہلے آزاد ہونے والے ملک کا اعزاز بھی فلپائن کے پاس ہی ہے۔ اس کا دارالحکومت منیلا ہے جو کہ 38.5 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور 17 لاکھ افراد کو رہائش دیتا ہے۔ اس ملک کا کالنگ کوڈ +63 ہے۔ فلپائنیوں اور انگریزی قومی زبانیں ہیں۔ فلپائن پر کئی قوموں کا رنگ چڑھا ہوا ہے جیسے کہ اسپینش، امریکی، جاپانی اور چینی نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ کرنسی کو فلپائنیوں پیسو کہا جاتا ہے۔ ایک فلپائنی پیسو پاکستانی کرنسی کے مطابق 2.10 روپوں کے برابر ہے۔ وقت کے لحاظ سے یہ 3 گھنٹے پاکستان سے آگے ہے۔ یہاں تعلیم کی شرح 96% ہے۔ فلپائن میں 697 سرکاری اور 1573 پرائیویٹ تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں۔ معزز سامعین، جہاں باسکٹ بال نہایت ہی پسندیدہ کھیل ہے اور اس کے علاوہ جوڈو، کراٹے اور دیگر کھیل بھی کھیلے جاتے ہیں۔ اب آپ کو میں فلپائن کے بارے میں چند حیرت انگیز معلومات فراہم کر رہا ہوں جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی۔ یہاں کی لڑکیاں چند پیسوں کی خاطر رنگ نسل کے فرق کے بغیر آپ کی محبوبہ بن سکتی ہیں۔ دنیا کے ہر کالے کاموں میں یہاں کی لڑکیاں نمایاں نظر آتی ہیں۔ یہاں اکثر لوگ جسمانی تسکین کے لیے آتے ہیں۔ یہاں کا سب سے زیادہ میسج کرنے والا ملک بھی فلپائن ہے۔ فلپائن کے جھنڈے میں نیلا رنگ ویسے تو نیچے کی طرف ہے لیکن جنگ کے دوران اس کو اوپر کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے چھوٹا ہرن جو کہ 40 سے 45 سینٹی میٹر کی جسامت رکھتا ہے وہ یہیں پایا جاتا ہے۔ سامعین، 1 کروڑ 20 لاکھ کے قریب فلپائنی لوگ یورپ میں کام کر رہے ہیں۔ یہاں کی شہریت غیر شادی شدہ افراد کو 10 سال کے قیام کے بعد مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی چند شرائط ہیں جن میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ کی عمر 21 سال ہونی چاہیے، 5 سے 10 ہزار فلپائنی رقم یا اس کی مالیت کا کوئی بھی جائیداد آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہاں کی نرسیں دنیا بھر میں کام کر رہی ہیں جن کی تعداد 25% کے قریب ہے۔
جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جزائر پر مشتمل یہ ملک ہے اور دنیا میں یہ جزیروں سے بننے والا دوسرا بڑا ملک ہے، تو یہاں پر نہایت ہی خوبصورت اور دیدنی مقامات ہیں جنہیں ہر سال ہزاروں لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ملک کی آمدنی کا ذریعہ بھی سیر و سیاحت ہی ہے۔